صدیوں پرانی بات ہے جب بغداد کے شور و غل بھرے بازاروں میں ایک ایماندار تاجر جنید اپنی چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ جنید کے ہاتھوں میں موتیوں کے ہار اور زیورات کی چمک تو تھی، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہ تھا۔ وہ روز صبح سے شام تک محنت کرتا، اپنے موتیوں کے ہار دکھاتا، لیکن پھر بھی منافع اتنا کم ہوتا کہ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کا خرچ بھی مشکل سے چلا پاتا۔ بغداد کے بازار میں ہر طرف تاجروں کا دھندا پھول رہا تھا، لیکن جنید کا کاروبار جیسے ٹھپ ہو گیا تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری کی تعریف تو کرتے، لیکن اس کے ہار خریدنے میں دلچسپی نہ دکھاتے۔ جنید کا ایک دوست تھا زید، جو اس کا پرانا ہمدرد اور ایک تاجر تھا۔ زید کے پاس کسی نہ کسی طرح سے ہمیشہ نئے خریدار مل جاتے تھے اور اس کا کاروبار دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ ایک رات جب جنید اپنے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں بیٹھا چاندنی رات میں اپنے حال پر سوچ رہا تھا، زید اس کے پاس آیا۔ جنید بھائی، یہ شہر ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں رہا۔ بغداد کے بازار میں اب صرف وہی تاجر کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی ضمیر بیچ دیں۔ کیوں نہ تم کوئی نیا شہر تلاش کرو؟ زید کے الفاظ جنید کے دل میں گھر کر گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ شہر اس کے لیے برکت کا سبب نہ بن سکے۔ کافی سوچ بچار کے بعد جنید نے فیصلہ کیا کہ وہ بصرہ چلا جائے گا، جہاں سنا تھا کہ تاجروں کے لیے نئے مواقع ہیں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی دکان کا سارا سامان ایک پرانے صندوق میں بند کیا، اپنے گھر کو ایک دوست کے حوالے کیا اور اپنی جیب میں چند سکوں کے ساتھ بصرہ کے سفر پر نکل پڑا۔ سفر لمبا تھا اور مشکل بھی، لیکن جنید کے دل میں امید تھی کہ بصرہ اس کی قسمت بدل دے گا۔ بصرہ پہنچتے ہی جنید نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ یہاں کے لوگ اس کے موتیوں کے ہار اور زیورات کی بناوٹ پر فدا ہو گئے۔ جنید کی ایمانداری اور اس کے کام کے جنون کو دیکھ کر لوگ اس کی دکان کی طرف کھینچے چلے آتے۔ 2 سال کے اندر ہی جنید نے نہ صرف اپنا کاروبار بڑھایا بلکہ ایک چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا۔ اس نے اپنی محنت سے 3000 اشرفیاں جمع کر لی تھیں، جو اس نے ایک مضبوط چمڑے کے تھیلے میں رکھ لی تھی، لیکن دل کے ایک کونے میں بغداد کی یادیں اب بھی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اب جب اس کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے تو کیوں نہ کچھ دن کے لیے بغداد واپس جایا جائے، اپنے پرانے دوستوں، رشتہ داروں اور زید سے ملاقات کی جائے۔ جنید نے اپنا کاروبار اپنے ایک وفادار ملازم حارث کے حوالے کیا اور بغداد کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنی اشرفیوں کا تھیلا اپنے ساتھ رکھا اور ایک مضبوط گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے ایک سرائے میں رکنا پڑا، جہاں اس کی ملاقات ایک عجیب شخص سے ہوئی جس کا نام تھا ابو القادر۔ ابو القادر ایک شاطر ٹھگ تھا جو مسافروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر ان کی دولت چھین لیتا تھا۔ اس نے جنید کے ہاتھ میں چمکتا ہوا تھیلا دیکھا اور اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ ابو القادر نے جنید کے پاس جا کر سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ میں ابو القادر بصرہ سے بغداد جا رہا ہوں۔ سرائے کے مالک نے بتایا ہے کہ آپ بھی وہیں جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم ساتھ سفر کریں؟ راستے میں ڈاکو اور لٹورے ہوتے ہیں، ساتھ میں سفر کریں گے تو محفوظ رہیں گے۔ جنید، جو ایک سادہ اور سچا انسان تھا، اسے ابو القادر کی بات میں کوئی برائی نہ دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ ایک ہم سفر کے ساتھ سفر میں سکون ہوگا اور اس نے حامی بھر لی۔ دونوں نے اگلے دن صبح سویرے سفر شروع کیا۔ ابو القادر نے اپنی باتوں سے جنید کو اتنا مطمئن کر دیا کہ جنید نے اسے اپنے کاروبار اور اشرفیوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ابو القادر کے دل میں ایک شاطرانہ سازش چل رہی تھی۔ جب دونوں بغداد کے بڑے دروازے کے قریب پہنچے تو عبد القادر نے کہا، جنید بھائی، ہم دونوں اگر تاجر بن کر دروازے پر جائیں گے تو دونوں کو ٹیکس دینا ہوگا۔ کیوں نہ ہم میں سے ایک تاجر بنے اور دوسرا اس کا ملازم، اس طرح ایک کا ٹیکس بچ جائے گا۔ جنید پہلے تو راضی نہ ہوا، یہ جھوٹ بولنا ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ابو القادر نے اسے بہلا پھسلا کر منا لیا۔ یہ معمولی سی بات ہے، خلیفہ کے ہاتھ یہ ٹیکس فضول خرچی میں چلا جاتا ہے، ہم اپنی محنت کی کمائی کیوں برباد کریں؟ آخر کار جنید مان گیا۔ دروازے پر ابو القادر نے کہا، میں بصرہ کا ایک بڑا تاجر ہوں، میرے پاس 15000 اشرفیاں ہیں اور یہ میرا ملازم جنید بن ولید ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد دونوں ایک سرائے میں ٹھہرے۔ رات کے وقت ابو القادر نے کھیل شروع کیا، یہ لو جنید، یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ تنخواہ؟ یہ کیسی بات؟ تم میرے ملازم ہو نا؟ بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔
اور ابوالقادر نے شور مچا دیا۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے دونوں کی باتیں سنی۔ رات کو اس نے الگ الگ دونوں کا امتحان لیا۔ جنید کو رشوت کی پیشکش کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنی ایمانداری نہیں بیچ سکتا، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ پھر قاضی ابوالقادر کے پاس گیا اور اسے جھوٹی بات کہی کہ جنید رشوت دینے کو تیار ہے۔ لالچ میں آ کر ابوالقادر نے 1500 اشرفیاں قاضی کو دے دی۔ اگلے دن عدالت میں قاضی نے سچ ظاہر کر دیا۔ یہ وہ اشرفیاں ہیں جو ابوالقادر نے رشوت کے طور پر دی ہیں۔ یہی اس کی سازش کا ثبوت ہے۔ جنید اس دولت کا اصل حقدار ہے۔ ابوالقادر کو گرفتار کر لیا گیا اور جنید کو اس کی پوری تھیلی واپس کر دی گئی۔ قاضی نے کہا، ٹیکس بچانے کے جرم میں تمہیں 50 اشرفیاں جمع کروانی ہوں گی۔ جنید نے خوشی سے سزا قبول کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ایمانداری اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے اور جھوٹ اور دھوکہ آخرکار رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ دوستو، کہانی تو ختم ہو گئی لیکن اس کا اثر دل میں رہ گیا۔ ہر کہانی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے، کبھی پیار، کبھی صبر، کبھی ہمت۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو کیا اچھا لگا۔ ایسی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ پھر ملے گی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔